بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نجد کے علاقے قبیلہ بنو سعد بن بکر کا سردار زمام بن ثعلبہ انتہائی شاندار گفتگو کرتا تھا۔ اس کی عربی نہایت فصیح و بلیغ تھی۔ وہ بات کرتا تو سننے والے حیران رہ جاتے۔ نہایت گورا چٹا رنگ، بالوں کے پٹے کانوں کی لو تک نکلے ہوئے، جیسے چاند کے گرد ہالہ ہو۔ جس کسی سے ملتا اس کو اپنا بنا لیتا۔ بڑے ہی اعلیٰ اخلاق کا مالک زمام ایک دن مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین، وہ کیسے مدینہ منورہ آیا، آئیے پڑھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داعیان توحید کو نجد کے علاقے کی ایک بستی میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اس بستی کے لوگ طبعاً شریف، دور اندیش اور معاملہ فہم تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر سے اسلام کے بارے میں خاصی معلومات لیں۔ بڑے سوال و جواب کیے۔ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کیوں مبعوث ہوئے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بنیادی ارکان اسلام پر خوب بحث ہوئی۔ ایک دن اس قوم کے سمجھدار لوگ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم اپنے ایک ایلچی کو مدینہ منورہ بھجوائیں جو براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرے، ان سے بالمشافہہ ملاقات کرے اور ان باتوں کی تصدیق کر آئے۔ انہوں نے ایک نہایت سمجھدار شخص کو 9 ہجری میں مدینہ منورہ بھیجا۔ ناظرین، یہ واقعہ پڑھنے سے آپ کو اس امر کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اعلیٰ اخلاق اور بلند حوصلے والے تھے۔ ایک بدوی کے سوالات کے جوابات کس خندہ پیشانی سے دیے اور اس کے نتائج کیا نکلے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ زمام بن ثعلبہ اونٹنی پر سوار مدینہ منورہ پہنچا تو سیدھا مسجد نبوی میں آیا۔ بدو فطری بے خوفی کی وجہ سے اپنی اونٹنی مسجد نبوی میں ہی لے آیا۔ اونٹنی کو مسجد کے ایک کونے میں بٹھایا اور سیدھا اس حلقے کی طرف بڑھا جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما ہے۔ قریب پہنچا تو نہ سلام نہ دعا، سیدھا بدوی لہجے میں پوچھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ جو روشن چہرے والے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ زمام اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست مخاطب ہوا۔ کہنے لگا، کیا آپ ہی ابن عبد المطلب ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے۔ پھر اس نے اپنا تعارف کروایا، نام بتایا اور کہنے لگا کہ میری قوم نے چند باتوں کی تحقیق کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں بدو ہوں، میرے لب و لہجے اور انداز گفتگو کی درستی کو محسوس نہ فرمائیے گا۔ ناظرین، ذرا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ناراض نہیں ہوئے کہ تمہیں گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے، بلکہ آپ فرما رہے ہیں، جو انداز گفتگو چاہو اختیار کر لو، جو جی میں آئے پوچھو، میرے دل میں ہرگز کوئی میل نہیں آئے گا۔ تم بے تکلف ہو کر اطمینان سے بات کرو۔ وہ اب سوال کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت اطمینان سے اس کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے رب اور آپ سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ابنائے آدم کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، حقیقت یہی ہے۔ پھر اس نے رمضان کے بارے میں سوال کیا۔ اگلا سوال زکوٰۃ کے بارے میں تھا۔ کیا واقعی آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ امراء سے زکوٰۃ لے کر اسے فقراء میں تقسیم کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا،
زمام بے ساختہ کہنے لگا، آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ زمام نے پوچھا، ان بلند و بالا آسمانوں کو کس نے بنایا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے دریافت کیا، یہ زمین کس نے بچھائی ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے سوال کیا، ان پہاڑوں کو کس نے نصب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ زمام نے کہا، جس ذات نے آسمان کو بلند کیا، زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو نصب کیا، اس کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اسی نے آپ کو ہمارے لیے مبعوث کیا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنی ٹیک چھوڑ دی، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ چہرہ اقدس احساس ذمہ داری سے سرخ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا، اللہ شاہد ہے کہ واقعہ یہی ہے۔ زمام نے ارکان اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے، کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہونے کے شرف سے مشرف ہوا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا ہے میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ۔ پھر وہ مجلس سے اٹھا اور واپس چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے شفقت بھری نگاہوں سے واپس جاتا دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عالم مسرت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص زمام بن ثعلبہ کو دیکھ لے۔ ناظرین، اب دیکھیے کہ اس ساری گفتگو کا نتیجہ کتنا خوبصورت نکلتا ہے۔ زمام جلد ہی اپنی قوم بنو سعد بن بکر میں واپس پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا اصل قبیلہ حوازن تھا، یہ لات اور عزیٰ کی پوجا کرتے تھے۔ قوم نے جب زمام کو دیکھا تو ان کے استقبال کے لیے جمع ہو گئی۔ زمام کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ سچی بات کو بہت عمدہ انداز سے پر اعتماد لہجے میں بیان کرتے تھے۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی، کیا ہی برے ہیں لات اور عزیٰ۔ قوم کے لوگ بولے، زمام رک جاؤ، یہ ہمارے معبود جس سے ناراض ہو جائیں اسے کوڑھ پن اور جذام میں مبتلا کر دیتے ہیں، سو ان امراض سے ڈرو اور ان کی مخالفت نہ کرو۔ کہنے لگے، تمہارا ستیہ ناز ہو، اللہ کی قسم یہ دونوں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، ان پر اپنی کتاب کو نازل فرمایا، تم جس گمراہی میں تھے اس نے تمہیں اس سے نجات دلائی۔ وَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ شہادت کا اقرار کیا تو شام ہونے تک تمام مرد و خواتین مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنی قوم کے لیے زمام بن ثعلبہ سے بہتر کوئی نمائندہ نہیں دیکھا۔